الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحبہ یا سیدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز کو جوش آنی چاہیے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پوری قوت سے اللہ کا نام ہے اللہ. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہیں ابھی پورا زور نہیں لگایا. یہ اللہ کا گھر ہے تو یہاں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اللہ ہی ہونی چاہیے. زور لگایا ذرا. بھائی ہماری پہچان کیا ہے؟ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور ماننے کا طریقہ بھی بیان کر دیا. اقرار باللسان ہے، منہ سے نکلنا چاہیے. اللہ ہمارا ہے اور ہم اللہ کے ہیں. یہ آزاد ہر وقت ہونا چاہیے. سانس لو اللہ کا نام لو. کیونکہ جو سانس اللہ کے ذکر کے بغیر ہے وہ مردہ ہے. اس لیے ہوش میں رہنا ہے، بے ہوش نہیں ہونا. ہاتھ کھڑے کر کے یہ ہاتھ بھی ظاہر کریں کہ یہ کسی سیاستدان کے لیے نہیں اٹھیں گے. دنیا کی محبت کے جو کتے ہیں ان کے لیے نہیں اٹھیں گے. یہ اٹھیں گے تو اللہ کے لیے اٹھیں گے. اب صدیوں پہلے کی یہ بات ہے جب میرے اور آپ کے آقا مولا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے جانے کا فیصلہ اپنے عاشقوں کو سنایا. خود حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر عرض کی مولا یہ شہر چھوڑنے والا تھا نہیں مگر چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہاں تیرا حرم ہے. آواز آئی محبوب آپ جہاں جائیں گے وہاں بھی حرم بن جائے گا. اب حضور جب تشریف لائے تو یہ مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، بیماریوں کا گڑھ تھا. مولا وہاں تو بیماریاں ہی بیماریاں ہیں. فرمایا محبوب آپ کے قدموں کی برکت سے وہاں کی مٹی میں بھی شفا پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. اب حضور تشریف لے آئے. اب جو پہلی بات آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ مکہ کے عاشق اور دیوانے بڑے اور چھوٹے سبحان اللہ سبحان اللہ سبھی مگر خاص کر قبیلہ بنو نجار کی بچیاں یہ پڑھ رہی تھی طالع البدر علینا. وہ کیا کہہ رہی تھی؟ چوتھی کا چاند سبحان اللہ خدا کی پہاڑیوں سے طلوع ہو گیا اور شکر واجب ہے ہم پر سبحان اللہ کہ ہمارا مقدر چمک گیا. آنے والا
آ گیا اور سب کا مقدر چمکا دیا۔ تو وہاں پہلا کام کیا ہوا؟ ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی سبحان اللہ جو آج حرم ہے، جس کو حرم نبوی شریف کہتے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ ہوا، ویسے بھی مسجد جنت کا باب ہوتی ہے، لیکن دوسرا کام یہ ہوا، آپ ہوش میں نہیں ہیں، منہ بھی ہو، دل بھی ہو، ماحول بھی ہو، تو بندہ اللہ کا نام نہ لے سکے۔ یہ علاقہ کمزور ہے، آپ کھڑے کریں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا گھر ہے، یہ بھی جنت ہے، یہ میرا ممبر ہے، یہ بھی جنت ہے، اور فرمایا ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ بھی جنت ہے۔ سبحان اللہ حرم بھی بن گیا۔ ویسے تو مرنے کے بعد جنت مل گیا، لیکن مدینے کے تاجدار نے فرمایا میری بارگاہ میں آ جاؤ، کعبہ کا طواف بھی کم تو نہیں ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا بھی چھوٹی بات تو نہیں ہے، مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھنا بھی بڑی بات ہے، زمزم کا پینا بھی بڑی بات ہے، صفا اور مروہ پر صحیح کرنا بھی بڑا اعزاز ہے، لیکن حرم نبوی میں آنے والے کو جنت مرنے کے بعد نہیں دی جاتی، مرنے سے پہلے ہی نہیں دی جاتی۔ سبحان اللہ اب مسجد نبوی شریف مصلی اور مصلی پر جلوہ گر ہستی آمنہ کے نام، یہ گھر تھا سرکار کا، یہ حجرے تھے، یہ مسجد کے چاروں طرف یہ صدیق اکبر کا آستانہ، فاروق اعظم کا میخانہ، پورا ایک نظام تھا۔ پھر درجہ بدرجہ دیگر اصحاب رسول کی آبادیاں، اب جن کے گھر تھے اور جن کے گھروں کے دروازے حرم نبوی میں کھلتے تھے، سبحان اللہ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا کوئی گھر ہی نہیں تھا، تو کملی والا نے فرمایا میرے عاشقوں تمہارے لیے میرا گھر ہی کافی ہے۔ اور اب بھی جو حجاج جاتے ہیں تو مسجد نبوی شریف کے اندر ہی وہ حصہ موجود ہے جسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں۔ یہاں وہ عاشق مسجد کے دروازے پر قیام پذیر تھے جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، جن کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں تھا، رشتے ناطے نہیں تھے، ایک خدا تھا بس، دوسرا مصطفیٰ تھا۔ تو ایک جماعت تیار ہوئی، توبہ کے غیور ساتھیوں، ایک جماعت تیار ہوئی جن کے بارے میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی، آواز نہیں آ رہی ہے، اصحابی النجوم، یہ جو میری صحبت والے ہیں نا، یہ جو میرے قرب والے ہیں، یہ جو میرے پیار والے ہیں، اور یہ جو میرے دیدار والے ہیں، ان کو میں نے ستارہ، چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا۔
تمہارے لیے روشنی کا ذریعہ ستارہ بنا دیا ہے، اب تم ذرا عقل سے کام لینا۔ صدیوں کے بعد بھی اگر تم میں سے کوئی ان کا دیوانہ بن جائے تو جو نور ہدایت میں نے ان کو دیا ہے، ان کے ذریعے وہ نور ہدایت تمہیں مل جائے گا۔ اس نور ہدایت کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو صدق و صفا ہے، دوسری شکل عدل و انصاف ہے، تیسری طرف جو اس کی نسبت ہے شرم و حیا بھی ہے، جود و سخا بھی ہے۔ میں نے سفر کیا، آپ نے سفر نہیں کیا، آپ کی آواز میری آواز سے اونچی ہونی چاہیے، کم از کم آپ کے گھروں تک تو جانی چاہیے، آپ کے گھر والے خوش ہوئے آج ہمارے گھر کے بندے جو ہیں نا وہ مرد واقعی بنی کے ہیں۔ تو ادھر دیکھا تو تدبر قرآن کا نور پھوٹ رہا ہے، ادھر دیکھا تو جرأت و بہادری کا سامان بن رہا ہے، ادھر دیکھا تو شہادت کے نور میں لپٹے ہوئے نبی کے دیوانے ہمیں کچھ سمجھا رہے ہیں۔ سمجھا کیا رہے ہیں؟ کوئی بات سمجھا رہے ہیں جو قرآن نے بتائی، رحمان نے بتائی۔ قرآن سنیے پھر، قرآن کا استقبال پورا کیا کرو۔ ایک ہے تمہارا شعور، اور اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ تم ہو ہی بے شعور، اور تمہارے بے شعور ہونے کی دلیل کیا ہوگی؟ اللہ فرما رہا ہے نہیں مرے۔ کیوں نہیں مرے؟ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جو مرے وہ مرتا ہی نہیں۔ اگر تم میں عقل ہوتی، تم میں شعور ہوتا، تو جب وہ کہہ رہے نہیں مرے، تمہاری دلیل تو بڑی کمزور ہے، وہ دیکھو جی سائے نہیں آ جا رہے، وہ بول ہی نہیں رہا بندہ، اور میں قربان جاؤں آقا حسین تیری عظمت ہوں کہ اس کلام کی تفسیر بن کر تو نے دکھا دیا۔ سر کٹ گیا، کٹا بھی سجدے میں بے نمازوں، سر کٹا بھی سجدے میں۔ وہ کہتے ہیں نا کلمہ پڑھنے کا احسان کیا، کلمے کا تو خیال ہونا چاہیے، کلمہ جو نصیب ہو گیا۔ عاشق نہ بھی بن سکو تو یزیدی تو نہیں نہ بننا چاہیے، ایسے حسینی ہی بننا۔ تو جو نماز نہ پڑھے وہ حسینی ہو سکتا ہے۔ حسین تو وہ ہے جو سر سجدے میں کٹا رہے، اور کٹا ہوا نیزے کی انی پر چڑھ کر بھی قرآن کی دلیل بن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج جب میں آپ کا عشق دیکھتا ہوں تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی
مسجد موجود ہے، مدرسے موجود ہیں، لیکن آپ کے بچے نہ قاری قرآن ہے نہ حافظ قرآن ہے۔ الٹا پیر بھی ایسے ہیں جن کو قرآن نہیں آتا۔ کوئی معیار تو ہونا چاہیے بھائی، پیر صاحب آپ ہمارے گھر میں کیا لے رہے ہیں؟ آپ کو تو قرآن ہی نہیں آتی۔ بہت سارے فنگے کو تھوڑی جان چھوڑ جائے، یہ معیار قائم کر لو بھائی۔ جو لیڈر ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، اس کو تو کامل ہونا چاہیے۔ یہ تو عامل بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ تو بھائی پیری مریدی کو دم تمیز کا ذریعہ نہ بناؤ، پیری مریدی کو مدینے والے کی نوکری کا ذریعہ بناؤ۔ تو پھر ایک سوال تو آپ پر بنتا ہے کہ کوئی وجہ ہو گئی ہو، آپ کے باپ نے، آپ کی ماں نے، آپ کے بڑوں نے آپ کو حافظ قرآن نہیں بنایا، لیکن آج تمہیں تو شعور آ گیا ہے۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور ان کے بچے قرآن کے قاری حافظ نہیں ہیں، تو نقصان کن کو انہی کو ہو رہا ہے۔ ان کی قبروں میں جو نیکیاں وہ لے کے گئے تھے وہی ہے، اور کہیں سے مدد نہیں آ رہی۔ لیکن مرنے سے پہلے اگر تم اپنے بچوں میں قرآن کا نور منتقل کر دو، تم مر بھی جاؤ، تمہارے اپنے اعمال اس قابل نہ بھی ہوں، تو پیچھے سے جو قرآن آ رہا ہوگا، پیچھے سے جو نور قرآن آ رہا ہوگا، اس کی وجہ سے تمہاری قبریں روشن ہو جائے۔ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود قرآن پاک کا دور کرتے تھے، کس کے ساتھ؟ جبریل امین کے ساتھ۔ پھر جو بھی نبی کا عاشق ہوتا تھا قرآن کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جنہیں نبی نے اپنا صحابی کہا، صحابی صحبت سے، اور صحبت سے قرب ملتا ہے، اور قرب محبت کا ذریعہ بنتی ہے، پہچان بنتی ہے، عرفان بنتی ہے، اور پھر کیفیات وحی پیدا ہوتی ہے، پھر شوق، اور پھر ذوق کے عظیم طریقے رائج ہوتے ہیں۔ تو بھائی پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسجد سے وابستہ کرو۔ نماز تو ہو جاتی ہے، گھر میں بھی ہو جاتی ہے، دکان پہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن فرق یہ ہے دکان کی نماز، دفتر کی نماز، گھر کی نماز، زمین کی نماز ہے، اور مسجد کی نماز جنت کی نماز ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مسجد نبوی شریف کے فیضان کو نئے سرے سے لوگوں کے سامنے لائیں۔ ہمارا ہر نمازی، ہمارا ہر مصلی قرآن کے نور سے خوشبوئیں بکھیرے۔ کم از کم جو 5 وقت کے نمازی ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں، اگر وہ ہر نماز پر ایک لفظ قرآن کا سیکھنا شروع کر دیں، 3 منٹ نہیں لگتے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ایک لفظ ہے نا، الرحمن الرحمن۔ دیکھیں یہ علماء تشریف فرمائے، حفاظ تشریف فرمائے، آپ سب عاشقان رسول موجود ہیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم سارے خیر امہ، تم کلمہ پڑھو سارے اچھے ہو، لیکن تم میں
لیکن سکھانے کا عمل ختم نہیں ہوگا. یعنی آپ قرآن سکھاتے رہیں. جب بھی کوئی لفظ آپ کسی کو سکھائیں گے، آپ کا سکھایا ہوا پھر کسی اور کو سکھائے گا، وہ کسی اور کو سکھائے گا، تو جب تک قرآن کو سیکھنے کا عمل اور سکھانے کا عمل جاری رہے گا تم مر بھی جاؤ گے تو وہ نور سیکھنے سکھانے کا تمہاری قبر تک پہنچتا ہے. تو آپ تو قومی مجرم ہیں بھائی. آپ نے خود بھی قرآن سے نہیں سیکھا، آگے اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھا رہے. مجرم کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ثابت اگر ہو جائے کہ یہ شخص مجرم ہے، اس کو حوالات بھی جانا پڑتا ہے، جیل بھی جانا پڑتا ہے، اور سنگین جرم ہو تو پھانسی بھی چڑھ سکتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ مجرم ہو قرآن کے اور دندناتے پھرے؟ اور خاص کر وہ حضرات جو اب زندگی کے آخری موڑ پر ہیں، بہت کام کر لیا آپ نے، اب آپ سارا وقت، ساری توانائی، ساری صلاحیتیں قرآن پر لگا دو. مسجد تو بنا دی، آواز نہیں آ رہی، مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکتا. آج وقت ہے، صرف یہ مسجد نہیں، آپ جہاں جہاں نماز پڑھتے ہیں ہر وہ مسجد حسین بن جائے. نام بے شک اپنے اپنے رکھے، لیکن کام وہ ہو کہ آپ کے مسجد کا ہر نمازی قرآن کا قاری بن جائے، آپ کی مسجد کا ہر محلے دار قرآن کا عاشق بن جائے، آپ میں سے ہر شخص چلتے پھرتے قرآن کے قاری بن جائے، آپ کے اندر سے قرآن کی خوشبو آنے لگے. اب ایک تبدیلی یہاں سے آئے گی، لیکن ایک اور تبدیلی جو اسی کا ذریعہ ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. آج کی بیٹیاں کل کی مائیں ہیں. آج کی بیٹیاں، تو اگر آج کی بیٹی قرآن کی قاریہ بن جائے، کل جب وہ ماں بنے، اس کے پیٹ میں حمل ٹھہرے، پھر اس بچے کا وجود پروان پائے، گوشت بنے، ہڈیاں بنے، وجود بنے، روح بنے، سانسیں آئیں جائیں، مزہ تب ہے. ایسی ماں جس کے بدن میں کوئی بچہ پروان پا رہا ہے، جسم بن رہا ہے، ہڈیاں جڑ رہی ہیں، جسم مکمل ہو گیا، روح بڑھ گئی، سانسیں آ رہی ہیں. ماں کا وجود ایسا ہے جس وجود سے آنے والی خوراک میں قرآن ہے. تو ایک کام آپ کو مسجد میں کرنا ہوگا، ایک آپ کو گھر میں کرنا ہوگا. اس قوم کی بیٹیوں کو بے حیائی سے بچانا چاہتے ہو، اور ویسے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن جو ماں سراپا جنت بھی ہو، جس کی تربیت سراپا جنت، جس کا کردار سراپا جنت ہو، جس کی آنکھ میں جنت کا وہ نور جسے حیا کہتے ہیں، جسے شرم کہتے ہیں، اور وہ کردار جس سے اور بازار سے بھی گزرے تو کسی غیر محرم کی اس پہ نظر نہ پڑے. ایک ایسی عورت آپ کی ماں ہو، آپ کتنے خوش نصیب بیٹے ہو گئے جس ماں کے وجود میں آپ نے پروان پایا، جس ماں کی گود میں آپ کی پرورش ہوئی، جس ماں دودھ پلاتے ہوئے تمہیں درود و سلام کی ڈوریوں سے پالا، تمہاری رگ میں دھول توڑنے والا خون
عشق رسول بھی بنا، خوف خدا بھی بنا. سبحان اللہ. اور اگر تھوڑا سا ماحول بنا لے، ہر صبح ہر شام 20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ کے گھر میں ایک چٹائی بچ جائے، گھر کے سارے افراد نماز کے بعد بیٹھ جائیں، تصور مدینہ کر لیں اور کچھ ذکر الہی کر لیں، کچھ درود و سلام، یعنی کملی والے کے قرب میں کچھ وقت گزار لیں. جب آپ درود پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، جب آپ سلام کرتے ہیں تو پھر جواب بھی ملتا ہے. اب جس مسجد میں سب ہم بیٹھے ہیں، اس طرح کی وہ ساری مساجد جن پر پہرا لگا ہوا ہے صلی اللہ کے ترانوں، جس میں مہک رہے ہیں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت، جس مسجد میں توحید کو بیان کرنے کے لیے رسالت کو ساتھ جوڑ کر بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ دین کا پہلا ستون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. اور اس الہ کو یہ بات پسند ہے کہ جب میرا نام لوگ میرے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام جوڑ. سبحان اللہ. اور یا رسول اللہ کہنے والوں، تمہارے منہ پر گالیاں زیب نہیں دیتی ہیں، تمہارے منہ پر جھوٹ زیب نہیں دیتا ہے، تمہارے منہ پر بد کلامی زیب نہیں دیتی ہے. جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، ہمارا نبی تو وہ ہے جو دشمن بھی روتا ہوا ہے تو اس کو بھی مسکراہٹیں تقسیم. کلمہ پڑھنے والوں، کچھ تو کلمے کا پاس بھی کر رہے ہیں. ایسے گالیاں چھوڑ دو، جس کو میں نے دینا گالی دے پورا منہ کھول کر گالی دیتا ہے، لیکن اللہ کا نام لینے کے لیے پورا منہ نہیں کھول سکتا. بری بات کے لیے تمہارے ہاتھ اٹھتے ہیں، اچھے کام کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھنے چاہیے، پاؤں بھی چلنے چاہیے، دل بھی تڑپنا چاہیے، سوچ بھی نکھرنی چاہیے، کردار بھی سنبھلنا چاہیے، عشق بھی مچلنا چاہیے. بس ایک اور بات چھوٹی سی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے عاشقوں قربانی پیش کرو. ایسے تو قمری والے نے فرمایا اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے کو ہو جائے، لیکن جو غربت میں، مفلسی میں، فقیری میں، فاقے میں دین کی محبت کا اظہار کرنا نصیب ہوتا ہے، اس کا تو معیار ہی بن جائے. تو عاشقوں نے اپنا عشق پیش کر دیا. بس اسی عالم میں جبریل امین حاضر ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی نے غور سے دیکھا، جبریل نے ڈاک کا لباس پہنا ہوا ہے، کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے ہیں. کملی والا نے فرمایا جبریل یہ کیسا انداز ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو سارے قدسیوں کا یہی لباس ہے، بات کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا
مسجد توانائی کا کوشش کی جائے تو یہ شمس الزمان ہے پورے زمانے کے لیے توانائی کا ذریعہ ہے. کیوں نہ ہو؟ میرے نبی کا جو عاشق ہوتا ہے نا، صدیوں پہلے جب نبی کو اللہ نے اپنے پاس بلایا نا تو براق کو بھیجا. براق جمع پر کی توجہ نہیں ہے. اب اس دفعہ جو نہیں نہ بولے، اس سے پہلے جب میں نے کہا تو سب کو 100 روپے جو مانا ہے اٹھ کر آ کر مسجد کی خدمت کر دیں. نہیں تو باہر جائیں گے 100 روپے دیے بغیر کون سی مسجد؟ ایسے بھی آپ کو دینا چاہیے. تو جنہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا نام دے لیا تو سب کو جرمانہ ہو گیا. بڑی محبت سے تشریف لائیں. سبحان اللہ، یہ 3 لاکھ کا لیٹر پڑ گیا تو 100 روپے سے تو لیٹر نہیں پڑے گا، لیکن یہ عادت تو بنانی چاہیے. جی جنہوں نے نہیں دیا باہر جائیں گے تو زیادہ آپ کی جیب کاٹ کے لے جائیں گے. بہتر یہ دے دیں. اٹھ کر آئیں، بچوں کو بھیجیں 100 روپیہ 500 روپیہ مسجد کی خدمت کریں، مسجد سے تعاون کریں. اور یہ انشاءاللہ شہر کی سب سے عظیم و شان مسجد ہوگی جو عشق مصطفیٰ سبحان اللہ، چاہے میرے اوپر پھینکے چاہے نیچے، یہ سارے آج مسجد کو جائیں گے انشاءاللہ. جلدی کریں. ہر مسجد میرے مرشد پاک کی مسجد ہے ماشاءاللہ. یہی تو ان کا مسئلہ ہے. جن کے پاس نہیں ہے وہ ارادہ کر لیں، بعد میں 200 بھیجیں گے. مسجد انتظامیہ آ جائے آگے یہ لے لیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بعد میں تھوڑا سنتے لاکھ ہو جانا مجھے نہیں لگ رہا. جلدی کرو، جلدی.